صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے، جنوں کو آگ کی لپٹ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. تو نبی علیہ السلام ایز اے اسپیشی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. ہاں آپ نور ہدایت ہیں، وہ تو صحابہ، اہل بیت، احادیث کی کتابیں، قرآن، یہ سب نور ہیں ان معنوں میں. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ ایسے سورج ہیں جو چمکا دینے والے ہیں. لیکن اسپیشی قل انما انا بشر مثلکم، انسان ہونے میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مرتبے کی بات نہیں. اور سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ نے کھول کے بیان کیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بنا کے بھیجتے. اب جب انسان ہیں تو انسانوں کے لیے آئیڈیل کون ہوگا؟ انسان. ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے لیے آئیڈیل کیسے ہوتے؟ فرشتے تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو جو شخص کھاتا پیتا نہ ہو وہ شخص کسی ایسے شخص کا کیسے آئیڈیل ہو سکتا ہے جسے فاقے بھوک کی وجہ سے کاٹنے پڑے؟ تو اللہ کے نبی نے کاٹے ہیں نا، تکلیف کاٹی ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے. وہ تمام حالات و واقعات جو امت پہ سکیٹرڈ فارم میں آ سکتے تھے، آپ پہ تکلیفیں اتری ہیں. ایک دن میں 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی، زندگی میں 3 بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے دفن کی. 4 ہی بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے ہوئے، تینوں زندگی میں فوت ہوئے، تینوں کو بچپن میں دفنایا. 4 بیٹیاں جوانی کی عمر کو پہنچی، شادی شدہ ہوئیں، ان میں سے بھی 3 اپنی زندگی میں دفنائیں، اور چوتھی جو ایک بچ گئی تھی، باقی ساری اولاد فوت ہو چکی ہے، اس کو بھی کہا کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی. وہ بھی 20 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کی وفات کے 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ بھی فوت ہوگی. اتنے غم کسی انسان پہ ٹوٹ سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں. اور جو ان کی اولاد ہے جن کو اپنے بیٹے کہہ رہے ہیں حسن و حسین، ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ بھی شہید ہو جائیں گے. یار آپ ذرا نبی علیہ السلام کے اعصاب دیکھیں کتنے مضبوط تھے. اور یہ تو ایک ٹینشن ہے، جو وہ ٹینشن ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت کے ساتھ ہونا کیا ہے. جو مسند ابی یعلا میں المستدرک للحاکم میں ہے کہ میں نے بنو امیہ، بنو مروان کے بندروں کو اپنے ممبروں پہ دیکھا ہے. اور ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں، جس دن یہ حضور نے خواب دیکھی اس کے بعد چند دن زندہ رہے اور آپ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ یار میری امت پہ یہ مسلط ہو جائیں گے. بندر، امت کا غم الگ سے. میں کہتا ہوں نہیں، ہم سب کے غم جمع کیے جائیں نا، اس سے زیادہ غم اللہ کے نبی علیہ السلام اکیلے. ذرا آپ سوچ سکتے ہیں کہ پیغمبر کتنا رقیق القلب ہوتا ہے. میرے آپ کے بارے میں تو چلے کوئی 2 رائے ہو سکتی ہیں. قرآن میں ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے حریص ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کے لیے حرص کرنے والے ہیں. آپ لوگوں کو شانیں نظر آ رہی ہیں، یعنی لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں اللہ کے نبی کو بڑی شان ملی ہوئی ہے، لیکن آپ اللہ کے نبی کی جو تکلیفات ہیں، جو آپ کی ٹینشنز ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ شان تو ایک سائیڈ پہ رہ جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو آنر یہ شان ملے تو ایک سکھی زندگی گزارے. یہ ذرا نقطے کے اوپر آپ نے توجہ کرنی ہے. اللہ کے نبی کو اتنی شانوں کے باوجود آپ کی زندگی غموں سے عبارت، مرتے وقت بھی امت کا غم اور قیامت والے دن لادہ سے غم. حالانکہ اس دن مقام محمود ملا، لیکن ادھر کی ٹینشن یہ ہے کہ امت کو کسی طریقے سے بچا لوں. تو پیغمبر واقعی وہ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. اتنے مضبوط اعصاب کسی عام انسان کے ہو ہی نہیں سکتے، ورنہ تو انسان سوچ سوچ کے مر جائے. انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ پیغمبر کس کس تکلیف سے گزرتے ہیں. تو میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں. انسان ہونے کی وجہ سے آئیڈیل بھی ہے ہمارے لیے.